یا ودود اللہ پاک کا بہت ہی پیارا، بہت ہی میٹھا اور محبت والا اسم پاک ہے۔ یوں تو تمام اسماء ہی اپنے اندر مطالب اور حاجات کے مطابق ایک وسیع سمندر کی طرح ہیں، لیکن جو آج ایک خاص اسم پاک جو اسم صفاتی ہے، اور جو بھی اس اسم صفاتی کو پڑھتا ہے اس پر اس صفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کو پڑھنا آپ نے صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہے، اور اس کی تعداد، اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار، یہ میں آج بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یا ودودو کا ورد کرتے ہیں، لیکن جب عمل مکمل کرتے ہیں رزلٹ زیرو ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا یا ودودو پڑھا، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا جس قدر ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر فائدہ نہیں برقرار رہتا، کچھ مدت تک نہیں فائدہ رہتا، یا تا حیات نہیں اس عمل کی تاثیر ملتی۔ کچھ دیر کے لیے فائدہ ہوتا ہے، پھر بندہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب میں ذرا ان تمام چیزوں کی آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں، اور یہ عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ پھر اس عمل پر اگر آپ نے توجہ کر لی، اس کو اسی طرح پڑھ لیا، تو سمجھ لیں یہ عمل تا حیات ساری زندگی آپ کو نفع اور فائدہ دیتا رہے گا۔ اب کیونکہ دیکھیے اپنی حاجات کے مطابق ہر بندہ ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، مگر خدمت خلق کے جذبے کے تحت اس عمل کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ نے اپنی حاجت کے مطابق اس کو پڑھنا ہے یا ودودو کو۔ اس کے چند ایک میں مجرب سے مجرب اعمال بتاؤں گا، آپ کو جیسی ضرورت ہے، جس طرح کا آپ کے معاملات ہیں، آپ اسی طرح اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یہ اس کا ٹائم ہے، یہ اس کا وقت ہے، مطلب سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد نہیں کرنا۔ اگر کبھی عمل کے کرتے ہوئے اس کے دنوں کی تعداد بھی بتاؤں گا کہ کتنے دن کرنا ہے، اور پھر اس عمل کی تاثیر اور طاقت آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس عمل کا فائدہ اور نفع آپ کو تا حیات ملنے والی بات ہوگی۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے ہوا پھر ختم ہو گیا، نہ۔ اگر تو آپ کا کوئی بھی رشتہ دار، چھوٹا بڑا، بھائی بوڑھا جوان، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور بولنا چالنا بند کر دیا ہے، حتیٰ کہ گھر آنا جانا بھی چھوٹ چکا ہے، تو آپ نے یہ عمل فجر کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اب دیکھیں صبح فجر سے پہلے یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، یا رات عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اس وقت سورج نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ سورج کے دوران نہیں کرنا، کیونکہ سورج کی ایک گرمی ہوتی ہے، اس کی حرارت ہوتی ہے، رات میں چاند ہوتا ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کے اندر ایک راز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو دوپہر میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کس وقت۔ یہ میں ایک اس عمل کا خاصہ بتا رہا ہوں کہ اس عمل کے اندر مزید تاثیر کیسے ملتی ہے، مزید فائدہ کیسے ہوتا ہے، مزید طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب میٹھی روشنی میں میٹھی خوشبو لگا کر آپ اس عمل کو کریں گے، تو پھر اس بندے کے دل میں مٹھاس ہی پیدا ہوگی، محبت ہی پیدا ہوگی، نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جن کو آپ نے سمجھنا تھا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کو وقت کی تو سمجھ آ گئی، تو دو چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، ایک وقت اور دوسرا خوشبو۔ خوشبو کی کوشش کرنی ہے، اگر آپ کے پاس خوشبو ہو جس میں الکحل کا استعمال نہ کیا گیا ہو، جو کپڑوں کو ہم عطر لگاتے ہیں نا، یا اس طرح کی جو خوشبو ہوتی ہے، وہ آپ اس خوشبو کا استعمال کریں۔ اگر بالاتفاق آپ کے پاس خوشبو نہیں، خاتون ہیں، بچے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کوشش کریں کہ اپنے کمرے کو اگر بتی سے خوشبودار کر لیں۔ اگر بتی ایک خاص قسم کی بھی ہوتی ہے، اگر آپ وہ اگر بتی کا استعمال کریں نا، تو پھر تو کیا کہنے ہیں۔ اور وہ جو اگر بتی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کوئی بھی مطلب اگر کوئی بھی نہیں مل رہی، تو آپ یہ اگر بتی، اس کو مسور کی اگر بتی کہتے ہیں،
تو اب اگر وہ استعمال کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی بھی ورنہ خوشبو آپ نے بس کمرے میں رکھنی ہے کہ آپ کا کمرہ خوشبودار ہو تو اس عمل کی مزید تاثیر اور طاقت بڑھ جائے گی۔ تو یہ اس عمل کا جو چند ایک شرائط ہیں ان پر۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل ہے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہونا آپ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ مثلا آپ کافی عرصے سے وظائف کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی اب عمل کرنے سے فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ عمل نہ کریں، پھر آپ سب سے پہلے اپنا اس چیز کا علاج کروائیں کہ آپ کے عمل کے اندر تاثیر کیوں نہیں، روحانیت آپ کے اندر سے کیوں ختم ہو چکی ہے۔ جس کی روحانیت مکمل پوری ہوتی ہے نا تو اس بندے کو یہ عمل ایسے ہی ہے جو دن بتانے لگا ہوں اتنے دن وہ کر لیتا ہے نا، تو یقین جانے وہ پتھر کو بھی کہے تو پتھر بھی اس کی محبت میں پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ سخت سے سخت دل انسان جو ہے نا اس کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح جب یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے کامل یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، اور آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے ذہن میں اس کا تصور جما کر سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 11 مرتبہ۔ اب درود پاک میں کمی پیشی نہیں کرنی، جو درود پاک کہا گیا ہے وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو درود ابراہیم کا میں نے کہا ہے تو آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، یعنی جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں نا اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، تو آپ نے یہی درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ جو ہم وظیفے کے اول آخر پڑھتے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وظیفہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارے پاس پاٹے پرانے پیسے ہوں ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر نیچے نئے نوٹ لگا دیں اور یہ چل جائے، اسی طرح یہ درود پاک ہم اول آخر لگا دیتے ہیں اور ہمارا جو اندر درمیان میں ٹوٹا پھوٹا عمل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ اس کے اندر چند ایک راز ہوتے ہیں جس کو میں نے کہا آج میں آپ دوست احباب کو ضرور شیئر کروں تاکہ وقت کی مناسبت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اللہ پاک کا یہ جو اسم پاک ہے نا سن جائز یا حرام کے لیے ہرگز نہیں کرنا، ورنہ ایسا کرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ نیت کا حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لہٰذا جائز طریقے پہ دل میں مکمل اعتقاد رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا عمل پہلے دن ہی آپ کو مل جائے گا۔ اور آپ نے اس عمل کو جو یا ودودو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تعوذ سے مراد یعنی کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر جو آپ کو عمل کے دوران شیطانی وسوسے شیطانی خیالات آتے ہیں نا آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اگر تو آپ شوہر ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے مطلب یہ اس میں پاک کوئی بیوی کر لی اپنے شوہر کی محبت کے لیے تو یہ اس کے لیے تو اکثیر کا درجہ رکھتا ہے نا، تو اس سے نچاکیاں جتنی بھی ہوتی ہیں دونوں کے درمیان وہ ختم ہو جاتی ہیں اور عدم محبت پیدا ہوتی ہے۔ عدم محبت اور بے توجہی کا جو شکار رہتے ہیں نا شوہر اور بیوی ان کے لیے یہ تیر بہدف ہے، اور جس کو کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اثر دکھاتا ہے اور پہلے دن ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو تو چاہیے کہ وہ کسی میٹھی چیز پر یہ پڑھ کے اس کو کھلا دے اگر کھلا سکتے ہیں، اگر ایسا ممکن نہیں ہے پھر پانی کے اوپر بھی دم کر کے پلا سکتی ہیں، اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے پھر صرف تصور میں ہی وہ اس کو دم کر دیا کرے دل پر، یہ تصور میں اس کے دل پر دم کرتی رہے جو دن بتاؤں گا، اور 11 دن تک آپ نے اس عمل کو مسلسل کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے، 11 دن تک۔ اور اس کی تعداد جو میں نے بتائی جیسے میں نے شروع میں بتایا نا تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس تعداد کے برابر ہی ان اسماء مبارکہ کو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو صرف 10-12 منٹ کا یہ عمل ہوگا، اور آپ نے 1250 مرتبہ کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور جو میں نے طریقہ بتایا شروع میں اور تعوذ اور تسمیہ اس کے بعد درود پاک ہے، اس کے بعد نیت سب سے پہلے کر لینی ہے، اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر تصور بھی یقین کامل بھی رکھنا ہے، تصور بھی رکھنا ہے
اور یہ دنوں کے اندر اگر مثال کے طور پہ آپ نے ناغا نہیں کرنا، جب آپ پاکی کی حالت میں ہوں، اگر عورت کر رہی ہے تو وہ پاکی کے دنوں میں کرے جب اس کو پتہ ہے کہ اب میں 11 دن مکمل پاک رہ سکتی ہوں۔ اسی طرح کوئی لڑکا کر رہا ہے کوئی، تو وہ تو ہمیشہ پاک ہی رہے گا، صاف ظاہر ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے نہ وقت کی کمی پیشی کرنی ہے، نہ ہی وقت کو آگے پیچھے کرنا ہے، نہ ہی دیگر چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے 11 دن کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ صرف 1000 مرتبہ اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر صرف ایک ہی دن کسی بھی میٹھی چیز پر اس کو کھلا دے، فوری طور پر اس کا ذہن بدل جائے گا اور آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔